بس میں کہنا چاہوں گا اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو استاد کی گلیوں کا طواف کرنا شروع کر دو. طواف مینز چکر لگایا کرو, ان کی گلیوں میں آیا جایا کرو, اس لیے کہ ان کی گلیوں کی حاضری آپ کو دنیا کا چکر لگوا دیں گی. کیا بات ہے. میرے استاذ گرامی تشریف فرما ہے اور مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے, میں آج کہہ جاؤں اللہ کرے کسی کے مقدر کے سنورنے کا سبب بن جائے. کیا بات ہے. یاد رکھیے گا آج اگر کوئی ناظرے کا استاذ ہو اور بندہ حافظ جی بن جائے کسی دوسرے استاذ کے پاس, تو پھر ناظرے کے استاد کو عزت نہیں دیتا ہے کہ اس سے زیادہ پڑھا تو میں ہوں. بے شک بے شک سچائی ہے. بندہ مولوی ہو اور شاگرد مفتی ہو جائے نا تو پھر سوچتا جی ڈگری میری بڑی ہے. بے شک. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کتنے بھی بڑے علامہ بن جاؤ اور آپ کا استاد اگر یسرنا القرآن پڑھانے والا سامنے سے آ رہا ہے نا تو پھر ہٹ کے اسے راستہ دے دیا کرو. اس لیے کہ عمارت بلند تبھی ہوتی ہے جب بنیاد مضبوط ہوا کرتی ہے. بات ہے. واہ واہ واہ. اگر اس کی بنیاد اچھی نہیں ہوتی تو آپ کی عمارت بلند, عمارت بلند زور سے عمارت بلند نہیں ہوتی ہے. مجھے ایک بات اچھی طرح یاد ہے, وہ ایک استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹے ذرا جوتے اٹھا کے لا. شاگرد نے استاد کے جوتے اٹھائے, گرد لگی تھی, اس نے صاف کرنے کے لیے کسی کپڑے کو نہیں دیکھا, اپنے سفید دامن سے استاد کے جوتوں کو رگڑنے لگا. جب جوتوں کو رگڑا اور رگڑ کے سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا, استاد نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے استاد کی. کہا شہزادے بیٹے تمہیں نہیں لگا کہ تم نے استاد کے جوتیوں کی مٹی اپنے دامن سے صاف کی ہے, تمہارے دامن پہ داغ لگ گیا. اس کی آنکھ میں آنسو آئے, اس نے رو کے کہا حضور یہ تو دامن ہے, اگر تیرے لیے کھال بھی دینی پڑ جائے تو وہ بھی اتارا دوں گا. استاد کے منہ سے ایک جملہ نکلا, استاد نے یہ بات کہی تھی بیٹے جا تو نے ہمارے جوتے اٹھائے ہیں, زمانہ تیرے جوتے اٹھاتا رہے گا. زمانہ تیرے جوتے اٹھاتا رہے گا. یہ دو جملے استاد کی زبان سے نکلے, پھر دنیا نے دیکھا کہ دنیا اس کے جوتے اٹھا رہی تھی. کیا بات ہے. ہم کھل کے کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں, 8 ہاتھ پیر ہم میں نہیں ہے, 8 ہاتھ پیر ہم میں نہیں ہے, ہماری کوئی 4 آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم ان سے زیادہ دیکھتے ہوں. سچ یہ ہے کہ جب سے آپ کی جوتیاں اٹھائی ہیں زمانے نے سر پہ اٹھا کے رکھا ہے. کیا بات. اور ہم اگر اپنے استاذ کے لیے یہ کہیں تو بیجا نہیں ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر. کیا بات ہے. واہ واہ. میں ہر بندے سے کہنا چاہوں گا استاذ آپ کا استاذ ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو, اس کی عزت کرتے رہنا. تمہاری کامیابیوں میں کمی نہیں آنے والی ہے, تمہاری کامیابیوں میں کمی نہیں آنے والی ہے. مجھے حضرت کا حکم ہوا سنو تمہیں آنا ہے. میں نے کہا حضور کدھر؟ کہا بھوکے پور. بھوکا پور. میں نے پوچھا حضور کیوں؟ بڑی خوشی سے بتایا کہ میری بہن مدینے جا رہی ہے. واہ 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 واہ. کہاں کی دولت کہاں کی قسمت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بڑا فخر تھا اس لہجے میں کہ میری بہن مدینے کو جا رہی ہے. جب حضرت نے یہ بات کہی تھی میں نے کہا حضور کون جا رہا ہے؟ کہا میری بہن مدینے کو جا رہی ہے, تمہیں آنا ہے. میں نے کہا حضور بڑی دور ہوں. کہا وہ کچھ بھی کرو میری بہن مدینے کو جا رہی ہے. لفظ بہن نا اگر غور کر لو نا تو خدا کی قسم جینے کا سلیقہ آ جائے گا. کیا بات. ہم نے اساتذہ کی جوتیاں اٹھا کے یہ سیکھا ہے کہ لوگ جنت تلاش کرنے کے لیے اور ولایت ڈھونڈنے کے لیے 20 سال پنوں میں کاٹ دیتے ہیں, لیکن ان کی قدموں کی خاک نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے
کہ بہنوں سے رشتے مضبوط رکھا کرو، اگر بہنیں جھولی پھیلا دے تو بھائیوں کو ولی بنا دیا کرتی ہے، واہ 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 بھائیوں کو ولی بنا دیا کرتی ہے۔ اللہ نے یہ وقار بہنوں کو عطا فرمایا ہے۔ میرے حضرت مجھ سے کہنے لگے سنو، میری بہن مدینے کو جا رہی ہے، او بھائی آپ بھی بہنوں سے رشتے مضبوط کر لو، آپ بھی بہنوں سے رشتے مضبوط کر لو۔ معاف کر دیجئے گا بات کڑوی لگ جائے تو، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہاں جی، مجھے وہ لہجہ آج بھی یاد تھا، با خدا مجھے یاد تھا کہ جا کون رہا ہے، مجھے ضیاء بھائی نے بتایا تھا جا کون رہا ہے، لیکن میں نے پھر بھی حضرت سے چھیڑی بات بیٹھ کے، میں نے ابھی کہا حضرت کون جا رہا ہے مدینے؟ فرمانے لگے یہ جا رہے ہیں اور میری بہن بھی مدینے جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ یہ رشتے ہوتے ہیں، یہ رشتے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے میری بہن مدینے جا رہی ہے، مجھے حضور کی بہن یاد آ گئی، مجھے حضور کی بہن یاد آ گئی۔ آج حیرت ہوتی ہے، لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں، باپ کے انتقال کو دیر نہیں لگتی، بہنوں سے رشتے توڑ لیتے ہو۔ کیا بگاڑا ہے بہنوں نے؟ عید کے دن 2 رکعت پڑھ کے ٹانڈے کی عید کرو گے، مراد آباد کی عید کرو گے، رامپور کی عید کرو گے، کیا غیرت نہیں آتی کہ 2 پوروے سلام کرنے بہن کے دروازے چلے جایا کرو؟ ہم کیا سوچ بیٹھے، کیا سوچ بیٹھے؟ بہن آئے گی تو بوجھ بن جائے گی، بہن آئے گی تو گھر میں آفتیں آ جائیں گی۔ خدا کی قسم جب بہنیں گھر میں آتی ہیں نا تو صرف بہنیں بن کے نہیں، خدا کی رحمت بن کے گھر میں آیا کرتی کیا ہیں۔ بات ہے، واہ 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 خدا کی رحمت بن کے آتی ہے۔ جب ان کے جو جملے تھے نا، ان کے جو جملے میری بہن مدینے جا رہی ہے، میں سمجھ گیا پیار کتنا گہرا رہا ہوگا۔ بال سفید ہو گئے، سارے بال سفید ہو گئے میرے استاد کے، آپ دیکھیں نا مفتی صاحب قبلہ کے، لیکن آج بھی جب کہا نا میری بہن، میری بہن، تو ایسا لگ رہا تھا ماں باپ نے دونوں کو محبت کی گھٹی پلائی ہے۔ بے شک آج غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آج غلط نہیں کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا۔ کل جب بہنیں رخصت ہوتی تھی تو بھائی نا 8 دن رویا کرتے تھے۔ آج تو بغیرتی کی حد ہو گئی ہے نا، آنکھوں کا پانی بھر چکا ہے، بہن کل رخصت ہونے والی ہے اور آج بھائی ڈی جے کے آگے ناچ رہا ہے، چاہیے آج بھائی ڈی جے کے آگے ناچ رہا ہے۔ کل جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی باپ روٹیاں چھوڑ دیتے تھے کہ میرے جگر کا ٹکڑا جانے والا ہے، میرے گھر کا خوبصورت اجالا جانے والا ہے، لیکن آج غیرت نہیں آتی ہے۔ آج ڈی جے بج رہا ہے، بھائی ناچ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، ماں بھی ڈھٹا لگا کے کھڑی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جب بہنوں کی رخصتی کا وقت آ جایا کرے تو بغیر بن کے ڈی جے پہ نہ ناچا کرو، ورنہ خدا کی قسم ہم نے 2 سال کے بعد بھائیوں کو، بیٹوں کو، باپوں کو روتے دیکھا ہے، ان کو یہ کہتے سنا ہے دعا کر دیجئے 6 مہینے ہو گئے ہیں داماد لینے نہیں آ رہا ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں بیٹی کو بلانے نہیں آ رہا ہے، وجہ صرف اتنی ہے کہ اس کی رخصتی پہ ہم نے ڈی جے بجا کر کے شیطان کو راضی کیا ہے، خدا کو راضی نہیں کیا ہے۔ اور بیٹی والوں، بہنوں والوں، اگر بہن بیٹی کی رخصتی کی باری آئے تو ڈی جے نہ بجانا، بلکہ رات کے سناٹے میں مصلے بچھا دینا اور رو کے کہو مالکا پروردگارا میری بیٹی پردیس جا رہی ہے، آنکھوں سے دور ہو رہی ہے، ہم نے غربت میں سوکھے ٹکڑے کھلائے تھے لیکن عزت کے کھلائے تھے، ہم نے بیٹی کو فاقوں سے پالا تھا لیکن احترام سے پالا تھا، میرے مالک لینے والے امیر تو ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن نہیں جانتے بیٹی کو گالی پہلے ملے گی یا روٹی پہلے ملے گی۔ مالک بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، خدا کی قسم رونا تیرا کام ہے، بیٹی کے مقدر کو چمکا دینا خدا کا کام۔ کیا بات ہے، بہن کی شادی میں ناچنا غیرت مند بھائیوں کا کام نہیں ہے، یہ نیچ گھٹیا 3rd سے بھی نیچے اگر کوئی نمبر آتا ہے نا تو اس نمبر کے پریوار کا کام ہے، بے شک بے شک بے شک اس نمبر کے پریوار کا کام ہے، ورنہ باپ برا نہ مانیے گا۔ میں اگلی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ نے دیکھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈولیاں اٹھتی ہیں بیٹیوں کی تو باپ جنازے پہ اتنا نہیں روتا جتنا بیٹی کی ڈولی پہ روتا ہے۔ بے شک کل جب آپ کے آگے بیٹی آئے گی نا تب احساس ہوگا بیٹی کیا چیز ہے،
بیٹی کیا چیز ہے، بہن کتنی بڑی دولت ہے، بہن کتنی بڑی دولت. بڑا ناز ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پہ، بڑا ناز ہوتا ہے. 50 کلومیٹر دور بھائی پردھانی جیتا ہو، بہن کے گھر میں چپر پڑا ہے، اسے یہ شکایت نہیں کہ میرا بھائی 2 روپے دینے نہیں آئے. وہ لوگ لڑکیوں سے عورتوں سے پکڑ پکڑ کے کہتی ہے سنو میرا بھائی پردھان بن گیا ہے، میرا بھائی ودھائک ہو گیا ہے، میرے بھائی نے عمارت بنائی ہے. اتنا ناز ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پر. تو بھائیوں پہ بھی لازم ہے کہ بہنوں سے رشتے مضبوط رکھے. علامہ تو دنیا کہتی ہے، حضور تو دنیا کہتی ہے، عزت دولت اوقات کیا ان کی جوتیوں میں پڑی رہتی ہے یہ چیزیں. لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں جب ان کو بہن بہن کہتی ہے نا تو علامہ کہنے سے کلیجہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. جب بہن بھائی کہہ کے آواز ہوتی ہے تب کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. ان رشتوں کی جیتے جی قدر کر لو، بے شک. ان رشتوں کی جیتے جی قدر کر لو. میں آپ سے کہنا چاہوں گا امیر بننا چاہتے ہیں نا، امیر بننا چاہتے ہیں نا، کہو ہاں یا نہ. چاہتے ہیں نا؟ جنہوں نے کہا اللہ ان سب کو امیر بنا دے، اور اتنا امیر بنا دے کہ وہ باپ پہ بوجھ نہ بنے، وہ باپ پہ بوجھ نہ بنے. اللہ اتنا امیر بنا دے کہ 2-4 غریبوں کا بوجھ اٹھانے کے لائق بن جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نوجوانوں پڑھو کماؤ لیکن حلال. حرام بولو حرام. وہ قوم کیا خواب ترقی کرے گی جو 12 گھنٹے تاش میں نکال دے، 6 گھنٹے لوڈو کھیلتی رہے اور باقی بستر پہ لیٹ کے پبجی میں بھیجا خراب کرے. وہ قوم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور ایسوں کے گھر تلاش کرو جا کر کے جن کے وقت آوارہ گردی میں گزرتے ہیں، نہ ان کے گھروں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں اور نہ ان کے گھروں کی سرحدیں محفوظ رہتی ہیں. ہاں میری بات کان کھول کے سنیے گا. کامیابی کے چکر میں شارٹ کٹ بالکل نہیں لینا ہے. بے شک. شارٹ کٹ سٹا لگا رہے ہیں، سٹا لگا رہے ہیں. اب تو میچ میں بھی پیسہ لگا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں کہاں پیسہ لگ رہا ہے یہاں ہے نا. کون سی 11؟ ڈریم 11. ہاں اس پہ بھی ٹیمیں بنائے گھوم رہا. کہہ رہا مولانا بس اتر گئی. 2 کروڑ ملنے والے تھے. بے شک. میں نے کہا تیرے جیسے کتنے کروڑ الو موجود ہیں ہندوستان میں، جی سب کے کان پہ کوئی اتری ہے نا؟ جیو میرے ساتھ سب کے کان پہ کوئی اتری ہے. کہہ رہا بس اتر گئی تھوڑی سی. اور اوقات یہ ہے کہ چل خریدنے کے پیسے نہیں ہے، باپ پہ نا جنازے سے بڑا بوجھ بنا پڑا ہے. جنازے سے بڑا بوجھ باپ پہ. ہماری یہ زندگانی ہے، ہماری یہ عمر تاشوں کے لیے تھی، گیم کھیلنے کے لیے تھی، رت جگہ اگر تھے تو راتوں رات آگی کے لیے تھی. نہیں، یہ جوانیاں رب کو راضی کرنے کے لیے تھی. اور یاد رکھیے گا امیر وہ نہیں ہوتے جو حرام اکٹھا کر کے لاتے، امیر وہ ہوتے جو حلال کی اپنی کمائی دوسروں کو بھی کھلایا کرتے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. وہ سب سے بہت اچھا. ہاں ہم اپنے اساتذہ سے کبھی بھی کہتے دکھ آتے، دکھ آئے ہیں، مشکلیں. ہم سے استاد نے کبھی نہ کہیں 10 روپے لگائیے بھوجپور کی فلاں مارکیٹ میں، بے شک. مجھے کل کو 2000 مل جائیں گے. جب بھی مشکلوں کا ذکر کیا ہمیں انہوں نے یہی سکھایا تم مسلح بچانے کے عادی ہو جاؤ، خدا کی رحمتیں تمہارے گھر پہ اترنے کی عادی ہو جائیں گی. راضی کون؟ روزی کون دیتا ہے؟ بولو بولو ہے نا. یہاں کوئی گھاس کھانے والا تو نہیں بیٹھا نا، ساری 2 روٹی کھاتے ہے نا. تو پھر دماغ میں بھی بھوسا نہیں ہوگا، بھیجا ہی ہوگا. روزی کون دیتا؟ بولو ذرا جلدی زور سے، اتنی زور سے پکارو کہ آواز مدینے ہو جائے. کیا بات. روزی کون دیتا ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ پھر سکتے میں پیسے بس صحیح. یا تو یہ کہہ کہ تیرا عقیدہ غلط اور یہ کہہ کہ میں مانتا نہیں. بہت اچھا مفتی صاحب، بس اتنا بتا. بہت اچھی. یا تو کہو کہ عقیدہ غلط ہے یا یہ کہو کہ میں مانتا نہیں، اور دونوں باتیں تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گی. اللہ اکبر. آج جوانی ہے نا، کہہ رہا تھا لگا کے دیکھیے
انگلی بیٹھ رہی ہے کیا؟ اس سے بیٹے اس سے زیادہ تو تب اکڑ جائے گا جب روح نکل جائے گی، پھر گردن نہیں مڑتی ہے، پھر ایسے تو ایسے ہی رہ گئی۔ یہ یاد رکھیے، یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں ہیں۔ ان بوڑھوں کو دیکھو، کبھی ان پہ بھی جوانی آئی تھی۔ یہ سفید عمریں دیکھو، کبھی کی لاٹھیوں سے بھی دھوئے اٹھتے تھے، کبھی ان کے آگے بھی بڑے بڑے نہیں دکھتے تھے۔ آج کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے کسی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ میرے عزیز یہ جوانیاں سب کو آنی ہے اور بڑھاپے میں تبدیل ہو جانا ہے، لیکن کوئی جوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ حقیقت یہ ہے ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زمین اچھا۔ کھا گئی آسمان کیسے کیسے، بڑے بڑے قبرستانوں میں لیٹ گئے۔ اٹھو اور بند کرو یہ تماشے۔ اگر امیر ہی بننا ہے تو پھر راتوں کے مسلوں کے عادی بنو، بے شک۔ مسلح کے عادی بنو۔ کہہ رہے ہیں میری جیب میں جو کارڈ ہے نا، یہ منتری جی کا دیکھ ایسے دکھا رہے بھائی کیا کرے گا اس کارڈ کا؟ کہنے لگا اگر زیادہ بولا نا ایک پن لگاؤں گا اور ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں۔ سن بھائی، وہ کہہ رہے اگر مشکل آئے گی نا، میری تو تعلقات پکے ہیں نا نیتا جی سے، معاف کیجئے اگر کوئی یہاں پردھان بیٹھا ہو اور دلال بیٹھا ہو تو یہ مجھ سے کسی نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہر گاؤں کی کہانی ہے۔ ہر پردھان کی بیٹھک پہ 6-7 حرام کی چائے پینے والے ملیں گے، ان میں کے 2-3 تو یہ پردھان جی کو جنت میں دیکھا تھا خواب میں، انہیں یہی کام ہے۔ اور پردھان جی سے بھی کہنا چاہوں گا ان حرام خوروں کو اٹھاؤ بیٹھک سے، کہنا شاید تم اٹھ جاؤ تو تھوڑی سی برکتیں آنے لگ جائیں۔ بے شک۔ کچھ کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، اس کی لگ رہے پردھان جی ہیں کیا؟ اپنے گھر میں چائے کی پتی نہیں، پردھان کے گھر میں چائے پیتے پیتے کہہ رہا اور پردھان جی تمہیں پتا اب کہ وہ بھی ووٹ دے گا تمہیں، جبکہ خود یہ دوسری پارٹی سے بک گیا۔ ایسے لوگوں سے ہمیں سب کو بچنا ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں سب کو بچنا۔ اور بیٹھنے والوں سے میری گزارش ہے، 8 دن تم نے پردھان کی بیٹھک پہ بیٹھ کے کوے اڑائے، بازار کا دن آیا اس نے 500 روپے نکال کے دے دیے تمہیں کہ لے بھائی لے یہ سودا جا کے۔ تو یہ بتاؤ یہ جو 8 دن تم نے بیٹھک پہ حرام کی کرسی توڑی ہے، یہ 500 روپے 8 دن کے زیادہ ہیں یا روز کی کمائی کے تیرے 7 دن کے زیادہ اکٹھے ہو سکتے تھے؟ بولو، روز کی کماتا اگر 300 بھی کماتا تو 7 دیا 700 28 اگر 400 ملتے تو، اور پردھان جی نے کتنے دیے؟ اور یہ محنت کے تھے حرام کے، سمجھ رہے میری بات؟ آپ اپنے بچوں کو اچھی زندگی کیوں نہیں دینا چاہتے ہو؟ آپ دلالی کر کے جھوٹ بول کر کے 500 روپے کی سبزی لے کر کے آئے، آپ کو کیا لگا راشن آ گیا، بازار ہو گیا ہے؟ سن جب اس حرام کے پیسے کا لقمہ تیرے بچوں کے حلق سے اترے گا تو صرف یہ گندگی بن کے نہیں نکلے گا، یہ گندگی بن کے لہو میں جم جائے گا، ایک ایک لقمہ توڑے گا۔ اور جب حرام لہو میں تو مل جاتا ہے تو بچے باپ کو حج نہیں کراتے ہیں، عمرے نہیں کراتے ہیں، جوتے لے کر کے منہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر بولنا تعویذوں کے لیے کوئی دعا بتا دو، کوئی تعویذ بتا دو تاکہ بیٹا فرمانبردار ہو جائے۔ سن اور کان کھول کے سن لے، خدا کی قسم جس طرح سے غلط دوا ڈالنے سے فصل خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح حرام روزی کھلانے سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ تم حلال کی روزی کھلایا کرو، بچے تمہیں تاج بنا کے سر پہ اٹھایا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟ نہ ہونا بھی نہیں ہے، نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہاں جی بند کرو۔ اور جوانوں سے گزارش ہے میری، سنو، آج 18 سال میں لوگ ورلڈ ٹاپ کر رہے ہیں، 22 سال میں ورلڈ ٹاپ کر رہے ہیں نا، اور ہم نا خالی نعرے لگا کے محلے میں ہی اور پھر جوئے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سنو، تمہارے جیسوں کی دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایسے ہوئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز۔ لوگ کیا بات کرتے ہیں جی مسلمانوں پہ ستم کیوں ہو رہا ہے؟ سن میرے لال، میرے گڈو، میرے جگر کے ٹکڑے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تم پہ کوئی مواخذہ نہیں تھا،
لیکن جب کلمہ پڑھ لیا نا تم نے تو تم آزاد نہیں ہو. اب سانسیں تم وہ لے رہے ہو جو رب نے دیے، تو اب جینا بھی تمہیں رب کی مرضی سے پڑے گا. کس کی مرضی سے جینا پڑے گا؟ رب کی مرضی سے جینا پڑے گا. کہہ رہا دیکھ لوں گا میں. اگر امام شراب پہ تقریر کرتے تو اس کی مسجد چھٹوا دیتے. یہاں امام پردے پہ تقریر کرتے تو روٹیاں بند. امام اگر جوئے کو روک دے تو کہہ رہا بھائی بدلو مولوی. کیوں؟ کون سا مولوی چاہیے جو فری کی جنت بانٹ کے جائے گا؟ سون جنت کسی کے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے. اور اگر کوئی ایسا مل جائے جو فری میں جنت دے تو مجھے بھی بتانا. فری کی جنت مجھے بھی تو چاہیے بس. لیکن پتہ ہے جنت سستی نہیں. جنت سستی ہوتی تو کربلا میں شہید نہ ہوتے. جنت سستی ہوتی تو نبی کے چچا نے کلیجے کے ٹکڑے نہیں کرائے ہوتے. جنت سستی ہوتی تو حضرت سمیہ کے ٹکڑے نہ ہوتے. سمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی. تم نے کلمہ پڑھا بوٹیاں نوچ رہتے ہو، دن بھر جوئے میں تاشوں میں لگے رہتے ہو، پھر بھی کہتے ہو آفاتیں لگی آنی چاہیے. بتا ایمان تیرا پاکا ہے یا ایمان حضرت سمیرہ کا پاکا تھا؟ کون سمیرہ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور جس کی بادی ہے وہ کافر ہے. اس نے جب دیکھا لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، اس کو جلال آیا، اس نے ستم کیا، مارتے مارتے تھک گیا. اور جب وہ کلمہ نہ چھوڑا سکا ابو جہل کے حوالے کر دیا. ابو جہل کے پاس حضرت سمیرہ آئی ہے. سنو نوجوانوں کان کھول کر کے سنو. 313 اگر میدان میں اترتے ہیں، تبرسوں سے مدد اترا کرتی ہے. حرام خوروں کے لیے نارسوں سے مدد آتی ہے، نمازاروں سے مدد آتی ہے. جو اللہ حوالے ہوتے ہیں مدد ان کے لیے آیا کرتی ہے. ایک تنہا سمیرہ ہے، میدان کا سناٹا ہے. ابو جہل مار رہا ہے، چھوڑ کے مصطفیٰ کا دامن. سمیرہ نے کہا تھا جان دے سکتی ہوں، یار کا نام نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. جو چاہے کر لے. مارتے مارتے تھک جاتا ہے. سامنے سے حضرت عمر کا گزر ہوا. ابھی عمر بھی ایمان کی لائے ہیں. اس نے کہا تھا عمر کا کیا بات ہے؟ کہا یار دیکھ تو سکی عورت ہو کے کتنی مضبوط ہو گئی ہے، مار مار کے تھک گیا ہوں. اس کو کہنا کہ یہ کلمہ چھوڑ دے. حضرت سمیرہ دعا کر کے حضرت عمر نے مارنا شروع کیا ہے. مارتے مارتے تھک گئے، پانی پینے لگے تو سمیرہ نے 1000 ستم برداشت کر کے کہا تھا عمر تو مارتے مارتے تھک گیا ہے، میں پٹنے پٹنے نہیں تھکی ہوں. پانی تو اس لیے پی رہا ہے کہ تو کفر والا ہے اور میں اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں کیونکہ میں محمد والی ہوں. کیا بات ہے! واہ 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 بھائی، زندہ باد زندہ باد. عمر تھک گئے. سچ کہہ رہا ہوں قسم سے نا، ہمارے اعمال تو ایسے کہ آسمان سے پتھر گرا دیے جاتے. لیکن رب کہتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا. محبوب عذاب اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہو. یہ وعدہ لے لیا ہے رب نے محبوب سے، ورنہ نا ایک عذاب ایک گناہ کی وجہ سے شکل بندر بنا دی جاتی تھی. میرے استاد گرامی بیٹھے، آج میں ڈر کے نہیں بول رہا ہوں، کھل کے بول رہا ہوں. آج جو کمی ہوگی ہاتھوں ہاتھ اصلاح ہو جائے گی. ہاں بندر شکلیں بنا دی جاتی، سور بنا دیے جاتے تھے، راتوں رات زمینیں پھاڑ کے زمینوں میں دھسا دیے جاتے تھے. آج کون سا پاپ ہم نہیں کر رہے؟ کون سا پاپ؟ حضرت سمیرہ کہہ رہی ہیں عمر پانی پی اور پھر مار، دیکھیں تیرا کفر پکا ہے یا میرا ایمان پکا ہے. کیا بات! حضرت عمر بھی تھک گئے، گلے میں کوڑا ڈال کے ایک آنکھ نکل آئی. لیکن سمیرہ نے کہا نہیں، جان دے سکتی ہوں ایمان نہیں دوں گی. اب دیکھیں جب ایمان مضبوط ہوئے تھے پھر مدد کیسے ہوتی ہے. ابو جہل آگے بڑھا، اس نے کیا کیا؟ لوہے کا سریا سلاخ گرم کی اور کہا سمیرہ آنکھ توڑ دوں گا ورنہ چھوڑ دے کلمہ. سمیرہ نے کہا تو چچائی کر لے. اس نے آنکھ میں دیکھتا ہوا سریا رکھا، ایک آنکھ ٹوٹ گئی. آپ نے اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا لیکن پھر بھی نبی کی صدایں دے رہی تھی. دوسری آنکھ میں سریا لگایا، دوسری بھی ٹوٹ گئی. تو حضرت سمیرہ ہوئی. ابو جہل نے کہا دیکھا میں نے پہلے کہا تھا مان جا. تو کہتی ہے ابو جہل سے سن، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میری آنکھیں چلی گئی ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کاش خدا 1000 آنکھیں دیتا اور میں ساری محدود تو قربان کرتی چلی جاتی. کیا بات ہے! اس خیال میں اڑا دیا کاش 1000 آنکھیں ہوتی، ساری اس وقت پہ لٹا دیتی، ساری اس وقت پہ لٹا دیتی. اب ابو جہل نے جو بات کہی تھی وہ دل توڑ گئی. ابو جہل نے کہا سن، بلا اپنے محبوب کو، میں نے آنکھ لے لی ہے اور تو نے جس کے لیے آنکھ دی ہے بلا، اگر ہمت ہے تو وہ تیری آنکھ واپس کر دے. تاریخ گواہ ہے حضرت سمیرہ کو چوک میں ڈال دیا گیا، دونوں آنکھیں آپ کی پھوڑی جا چکی ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن نبی کی صدائیں دے رہی ہیں. اچانک بھیگی بھیگی ہوا آتی ہے، خوشبودار ہوا کا جھونکا آیا،
بیٹھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے. گویا کہہ رہی تھی ہوا نے بتا دیا ہے کہ اب مسیحا آ رہا ہے. خوشبو نے بتا دیا ہے کہ جانے جانا آ رہا ہے. میرے آقا تشریف لے کر کے آئے. سنہرا بات کیا ہے آ کے جا چکی ہے اور اس نے یہ گانا دیا ہے کہ میں نے آ کے لے لی ہے. اگر وہ ہے تو آ کے دے کے دکھا. میرے نبی نے اپنا دعا لگایا. حضرت سنہرا کہتی ہے خدا کی قسم ان شعاعوں کی روشنی آئی ہے پہلے بھی اتنا اچھا نہیں دکھتا تھا جتنا نبی کے دعا کی برکت سے دکھنے لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد صاحب قبلہ. بہت اچھا، بہت اچھا. ایمان ایسا کرو پھر دیکھو تم رو گے اور مدد مدینے سے آئے. تمہارا ایک آنسو نکلے گا اور مدد مدینے سے آئے گی. کرو نا ایسا. کریں گے انشاءاللہ جوانوں. ہے نا ان آنکھوں کو پاک کر لو جن آنکھوں کو مدینہ لے کے جانا چاہتے ہو. ان سانسوں کو خوشبودار بنا لو جن سانسوں کو جا کے مدینے میں لینا ہے. ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا، ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا. جنہیں بلایا وہ مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا لگے تھے. ورنہ تو کہنے کو بہت امیر ہے، کتنے پیسے والے. اور ایک بات کہہ دوں، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے نا تو بھلے اس کا زیور ایک کم بنا دینا، لیکن اپنی زندگی میں ایک بار اپنی بیٹی کو مدینہ ضرور دکھا دینا. کیا بات ہے. اس کے نکاح سے پہلے اپنی بیٹی کو مدینہ ضرور دکھا دینا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سسرال والے میں اگر کسی بھی مسئلے کو لے کے تانا دیں کہ تیرے باپ نے تجھے کیا دکھایا ہے یا باپ کے گھر کیا شوق پورا کرا ہے، تو سر اٹھا کے کہہ سکے منہ بند رکھ، میرے باپ نے وہ شہر دکھا دیا جو جہاں تیرا باپ بھی نہ جا سکا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بیٹیوں کو بعد میں غربت کا تانا نہ دے سکے. اپنے جیتے جی بیٹی کو ضرور مدینے لے جانا، اپنے جیتے جی مدینے لے جانا. اور بیٹی مدینے لے کے جانا، جب حضور کے روزے پہ بیٹی لے کے جاؤ نا، ایک کام کرنا، حضور کی جالیوں کے آگے بیٹھنا اور بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنا آقا فاطمہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ سنت مدینے میں ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا. یہ سنت مدینے میں ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا. میں نہیں سمجھ پاتا ہوں لوگ نکاح کرنے مدینہ جا رہے ہیں. نکاح کرنے اللہ نے پیسہ دیا مدینے میں جا کے نکاح کر رہے. خدا کرے کہ وہیں مر جائیں. یہ تو سب کی تمنا ہے، لیکن حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سب کا موقع ہے وہ جانے والے. میں اس عمل کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں مدینے جا کے نکاح کرے. میرے سر کے تاج میرے سرکار بیٹھے، میں ان کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کے کہہ رہا ہوں. کسی نے ویڈیو وائرل کی وہاں بیٹھ کر کے مدینہ شریف حرم شریف میں مسجد نبوی کے سائڈ میں نکاح ہو ہے اور نکاح کے بعد نا میاں بیوی کھل کے ایک دوسرے کے گلے ملے. مجھے ایک بات بتاؤ، جہاں پہ بہو سسر کے سامنے شوہر کے بستر پہ بیٹھنا گوارا نہ کرے اور وہی بہو مدینے میں حضور کے سامنے جا کے شوہر کے گلے لگے، کیا ہماری غیرتوں کا جنازہ نہیں نکل گیا؟ ہمارے گھروں کے اصول یہ ہیں کہ باپ کے سامنے میاں بیوی ایک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہمارے گھروں کی غیرت کا حصہ ہے. اور وہاں گلے میں ہاتھ ڈال کے حضور کے روزے کے آگے کھڑے ہو کر کے تم فوٹو کھنچوا رہے ہو، تمہیں موت آئی آ جاتی. یہ وہ شہر ہے جہاں بایزید جیسے بھی آتے ہیں تو سانسیں روک روک کے لیتے ہیں کہیں شہر نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے. خدا لے جائے نا مدینے. جو جا رہے ہیں نا میرے بھائی، حضرت کے بھانجے بھی جا رہے ہیں اور وہ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا جب حضور کے روزے پہ پہنچ جاؤ نا تو پھر موبائل بند کرنا اور دلوں کے موبائل چالو کرنا، اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. یہ تو مقدر لے جاتا ہے یار، مقدر لے جاتا ہوں. دعا کرنا حضور کی جالیوں پہ کھڑا ہوں، کیوں تجھ پہ پتھر برسنے والے. وہ تو امن کا شہر ہے، وہ تو کرم کا شہر ہے، وہ تو محبتوں کا شہر ہے. وہاں تو دکھ نام کی شے کوئی نہیں ہے. فرمایا گیا جس کو کہیں سے شفا نہ ملتی ہو وہ میرے مدینے کی مٹی چاٹ لیا کرے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے. تو وہ خوبصورت شہر ہے، تو وہاں جا کے بھی مرے جا رہے ہیں. وہاں جا کے میرے بھائی کوشش یہ کیجئے گا کہ صرف دل کا کیمرہ چالو ہو اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم اپنے کریم نبی کو منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مدینے جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حضور کی جالیوں پہ جا کر کے بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں
اور کتنے ایسے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ جالیوں کے قریب تو کیا حضور کی قبر انور کے قریب جانے تیار نہیں، دور کھڑے ہوتے ہیں ستون کی آڑ میں سے لک لک کے چھپ چھپ کے حضور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا۔ یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آیا جانا حضور کے روزے پہ اور اپنے حال دل کھل کے آقا سے کہنا۔ کیا بات ہے؟ جب بندہ جاتا ہے نا عجیب منظر ہوتا، میں تو ابھی گیا نہیں ہوں، خدا کرے کہ کبھی میرے مقدر میں بھی وہ سفر ہو اور میں بھی کبھی حضور کے شہر جاؤں، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب دیوانے بغیر دیکھے اتنے تڑپتے ہیں تو دیکھنے والوں کے دل کی دھڑکن کا عالم کیا رہتا ہوگا؟ دیکھنے والوں کے دل کی دھڑکن کا ہے نا۔ وہ بھی دیکھنے والے جب گئے تھے تو اتنی بڑی داڑھی تھی، آئے تو اور چھوٹی کر دی۔ جب گیا تھا تو 50 گرام مار رہا تھا کلو میں، اور جب سارا پورا 100 گرام مار رہا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیسا عمرہ کر کے آیا؟ جب حرام کے پیسے سے عمرہ ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، جب غریب کا حق مار کے عمرہ ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، جب کسی کو ستا کے عمرہ ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ کبھی محنت کی لگا کے مدینے جاؤ، کبھی خون پسینے کی کما کے مدینے جاؤ، پھر دیکھ حاضری کیسے ہوتی ہے۔ ایک بندہ بڑا غریب تھا، حضور کے شہر سے جب وہ لوٹا نہ بولا تھا تو آنکھیں بند رکھ رہا تھا۔ کسی نے کہا چچا میاں جب سے مدینے سے وہاں آنکھیں نہیں کھول رہے، انہوں نے کہا یار اس میں راز ہے۔ کہا بتاؤ نا، کہا راز رہنے دے۔ کہا کھول کیوں نہیں رہے آنکھیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے 30 سال لگائے ہیں مدینے کی حاضری کی امید لے کر کے۔ کتنے سال؟ 30 سال تک تڑپتا رہا ہوں مدینے شریف کے لیے۔ میں غریب تک پائی پائی اکٹھی کرتا رہا کہ جب راہ سفر تیار ہو گیا، جب زیادہ سفر تیار ہو گیا تو پھر میں سفر کر کے مدینے پہنچا۔ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں میرے دل کی حالت کیا تھی؟ لوگ مدینے کو دیکھ رہے تھے، میں مدینے والے کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ مدینے کو دیکھ رہے تھے اور جو مدینے والے کو دیکھنے جاتے ہیں نا وہ آگے کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ چچا پھر کہا جب حضور کے روزے پہ پہنچا نا، اللہ کرے سارے جائیں، کہہ دیں آمین، سارے کہیں آمین۔ اللہ کسی بیٹے یا بیٹی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک حضور کے شہر کی حاضری نصیب نہ ہو جائے۔ میرے سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، وہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں۔ ہم تو آئے ہوئے دیکھنے کے لیے، ہم تو آئے ہوئے دیکھنے۔ اس نے کہا 30 سال محنت کی، میں نے پیسے اکٹھا کیا کرتا رہا، کہا جب حضور کے روزے پہ پہنچا نا تو میں خود کو روک نہ سکا، میں جالیوں کی طرف چل جا کہ میرے پیچھے مصطفیٰ کھڑا تھا۔ اس نے کہا حاجی یا شرک، ادھر نہ جا، ادھر شرک ہے جانا۔ میں نے اس سے کہا ہٹ، اس زمین تک تو میں مر مر کے آیا ہوں، ہوتا کون ہے تو روکنے والا؟ کہا میں نے دھکا دیا اس کو، میں خود دوڑ گیا۔ وہ بوڑھا کہتا جب میں آگے بڑھا میں نے جا کے حضور کی جالیاں پکڑی، اس نے میرا ہاتھ پیچھے سے پکڑا، وہ پیچھے کھینچ رہا تھا، میں جالی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں کیسے چھوڑ دیتا؟ 30 سال کی جدائی کا درد تھا، کیسے حضور کی جالی چھوڑ دیتا؟ ایک ایک لمحہ تڑپا تھا اس حاضری کے لیے، کیسے چھوڑ دیتا؟ میں نے جالی نہیں چھوڑی، جالی نہیں چھوڑی، اس نے لاٹھی اٹھائی اور میرے ہاتھ میں ماری، سے میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بے ہوش کیا ہوا ان کے شہر میں؟ ان کو رحم آ جاتا ہے، ادھر آنکھ لگی ہے، کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضور کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں۔ آقا نے وہ ہاتھ میرا ہاتھ میں لے رکھا ہے جس پہ لاٹھی لگی ہے، اور آقا کہہ رہے تھے کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، تو سرکار کہہ رہے تھے برداشت کر، یار تک آنے کے لیے لاٹھیاں کھانی پڑ جایا کرتی ہے، یار تک آنے کے لیے درد اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ کہتا خدا کی قسم رب مصطفیٰ کو دیکھا تھا، اب بھی اس لیے آنکھ بند رکھتا ہوں، کاش ابھی آنکھ بند رکھو پھر سامنے آ وہ بھی ہے بھائی، اس پہ 2 کیس ہو چکے ہیں، جھیل سکو تو میں کر بول دوں، مسئلہ بھی کوئی شے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبتوں کا شکریہ، ٹھیک ہے؟ میری بات سن لے تھوڑی سی۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور کے شہر جائے نا تو پھر حضور کے غلام بن کے جائیے گا, حضور کے غلام بن کے جائیے گا. جب بندہ روتا ہوا جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں حضور وہ آ گیا, پھر حضور فرماتے چپ ہو جا, اب تک تو تم ہی پیغام لاتے رہے ہو, آج یہ ہوگا اور میں ہوں گا, کوئی تیسرا نہیں ہوگا, کوئی تیسرا نہیں ہوگا. یہی تو میرے امام نے کہا تھا وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ بات کہی تو سارے پردے ہٹ گئے. پھر اعلیٰ حضرت نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کے کہا تھا پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. دعائیں مانگا کرو, اللہ سب کو ایسی اولاد دے کہ وہ اپنی زندگی میں ماں باپ کو مدینہ دکھائے. یہ دعائیں مانگا کرو, اپنے بچوں کو روزی حلال کھلائیے. کھلائیں گے انشاءاللہ, کھلائیں گے انشاءاللہ. کیسی روزی کھلائیں گے؟ امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور دعائیں کب اور کیسے قبول ہوتی ہیں, تو امام غزالی نے فرمایا تھا 2 کام کرو, جب بھی بولو سچ بولو, جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ. اگر تم نے یہ کام کر لیا تو زبان کھلنے میں دیر ہوگی, مقبولیت میں دیر نہیں لگے گی. اور یہی دونوں کام نہیں ہیں. بیٹھا یہاں کہاں ہے, کرام پور میں آیا نا, بس آ گیا, دیکھ تو باہر نکل کے دیکھ, اور ہے کہاں پہ, سوار میں. کہہ رہا دیکھ باہر نکل میں آ گیا, بہت اب اللہ سوار میں, جھوٹ نہیں ہے, کتنا بول رہے ہیں. اب پھر کہہ رہے ہاتھ دیکھیو کیا ہے, فقیر نے لکیر دیکھی تھی, کہہ رہے آگے کھلی رہ گئی, کتنے کمال ہے اس میں رکنا کچھ نہ, کہہ رہا اس میں رکنا کچھ نہیں ہے. ہاں کہہ رہا اللہ کماتا بہت مگر بچتا ہی نہیں. اب وہ بھی دیکھ رہا, اب آدھا بیمار تو بندہ خود ہو جاتا ہے نا کسی کے بھی سامنے جا کے. تو پھر میں سچ بتا رہا ہوں, آپ بات کرو, یہ تو میرے استاد ہیں, ان کی شان کیا, میں سچ بتا رہا ہوں, بندہ میرے سامنے ہو میں منہ دیکھ کے حالات پڑھ لیتا ہوں, اس لیے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کی طرف, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, منہ دیکھ کے پتہ چلو. پھر بندہ خود ہی جا کے کہ یار دیکھو کماتا تو بہت ہوں لیکن رکتا نہیں. تو اب سامنے جو ڈکیت بیٹھا اسے ایک کام کرنا ہے, اسے راستہ نکالنا ہے کہ رکنا کیوں نہیں ہے. وہ کہہ رہا او ہو راستے بند کرا دیے تمہارے. ماں بہنیں بیٹھی ہیں, ان سے گزارش ہے میاں گیا کمانے تو یہ گئی لٹانے. اگر پیپل کے نیچے بھی کوئی بیٹھ جانا آ کے کہ بڑا پہنچا ہوا بابا, ساری بیماری بتا رہا ہے نا, ساری بیماری. ہم نے اپنے حضرت سے سیکھ عادت بتایا کرتے تھے, یہ میں حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, حضرت کہتے تھے کچھ بیماریاں عورتوں کو وہ ہیں جو 99% ہر عورت میں ملتی ہیں. ایک نارمل بات ہے, جا کے بیٹھی ہاتھ دیکھی بابا, لے بھائی بابا تو پہلی چڑھا بڑا بیٹھا, وہ دیکھتے کہہ رہا وہ پنڈلیاں ہٹتی ہیں, ہاں صحیح کہی. سر میں بھی درد رہتا ہوگا, بالکل ٹھیک, کہ کمر میں بھی درد ہے, بڑا ہی درد ہے اٹھ ہی نہ جاتا. تلوے بھی درد کرتے ہم نے پیر کے, اور یہ بڑا جتنی بات ہے بالکل بھیا عام بات ہے عورتوں میں. تو اب وہ تو اب یقین کر لیا کہ بابا پہنچا ہوا, اب بابا کو خالی جیب کاٹنے کے لیے ایک نیا ہتھیار استعمال کرنا. وہ کہہ رہا سنو یہ جو ہے نا یہ کسی نے کرا دیا تمہیں, قسم سے پتہ نہیں مت ماری گئی ہے ماں بہنوں کی کہ اس جملے پہ ایسے فدا ہو جاتی ہیں کہ بالکل صحیح کہی. میں بھی کئی دن سے ایسی خواب دیکھ رہی ہوں. کرایا کہ نہیں, یہ اور بتا دو بابا, یہ اور بتا دو کرائے کہ نہیں. اور بابا اس سے زیادہ ہوشیار ہے. بابا کہہ رہا سنو آنکھیں چھوٹی ہیں, رنگ تھوڑا سا عملہ ہے, نام نہیں بتاؤں گا, ایک تل ہے اس کے منہ پہ, ہر گھر میں 99% ایک بندہ یا بندی ایسی مل جائے گی. لے بھائی وہیں سے دشمنی کرا دی. کہہ رہی ہاں یہ تو میرے نند نکلی. ہاں ہو گئی نفرتیں, بڑھ گئے اختلافات. نام کس کا, جادو کرنے والے کا. سن میری بہن, جو عورتیں شوہر کی فرما بردار نہیں ہوتی ہے ان گھروں میں بھی کبھی برکتیں نہیں آیا. جس گھر کے اندر عورت مکاری سے روتی ہے اس گھر میں بھی برکت نہیں آیا. یہ نہیں بتایا تجھے اس ننگے نے,
جو کہہ رہا ہے 3 نے کرا دیا 5 نے کرا دیا، اتارے گا کیسے؟ کا ٹائم لگے گا، مرغا لاؤ وہ زمین سے نکالوں گا، گڈا دبا ہوا، یہ بتاؤ کہاں تک کا دیکھ لیا؟ اس بے غیرت کو اپنا انجام دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا دھوکے میں نہ پڑو، یہ جو مرض میں نے بتائے ہیں نا یہ عام ہوتے ہیں۔ اور رہ گئی برکت کی بات، تو جب گھر میں بیٹیاں فجر پڑھنے والی ہوتی ہیں نا تو پھر رزق اور رحمت آسمانوں سے اتاری جاتی ہے۔ اور جب 10,000 کا سوٹ پہن کے بھی نہیں یہ لا کے دیا، 10,000 کا پہن کے بھی یہی جملے سن میری بہن، جب سجدہ کیا کرے نا، جب باپ اور بھائی کے لیے لمبی عمر کی دعا مانگا کرے نا، تو شوہر کے لیے بھی لمبی عمر کی بھیک مانگ لیا کر، اس لیے کہ آج تیرے ہاتھوں میں ہری چوڑیاں جو سجتی ہیں نا یہ شوہر کے دم سے سجتی ہے، تیرے سر میں رنگ برنگے دوپٹے جو اچھے لگتے ہیں نا تیرے شوہر کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں۔ آج تو جو ملک بنی ہوئی ہے نا شوہر کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ جاؤ گارنٹی دے کے کہتا ہوں خدا کی قسم، 1 سال شوہر کے انتقال کو گزر جائے تو بیوہ کو اوقات یاد آ جایا کرتی ہے، جو یہ کہتی تھی تیری ضرورت نہیں پڑے گی، آج ٹھوکریں کھاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹیوں، جب اپنے شوہر کو بددعائیں دے کر کے گھر سے رخصت کرتی ہو تو بتاؤ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب یہ کہتی ہو کہ لوٹ کے نہ آئے تیرا جنازہ سجائے کہاں سے آئے گی؟ اگر برکت چاہتی ہے تو خدا کے واسطے جب شوہر گھر سے نکلا کرے مصلی بچھا دیا کرے، رو کے آ کر مالک سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا گارنٹی ہے میری، پوری دنیا گھوم کے آ جائے گا۔ اگر اپنے شوہر کو خدا کی رحمت کے حوالے کر دے گی، اللہ اس وقت اور نہیں دیکھا جب تک تیرے شوہر کو خیریت سے تیرے گھر تک لوٹا نہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا۔ کہ شوہروں کی لمبی عمر کی دعائیں مانگو، اور شوہروں سے بھی ایک گزارش ہے، کر لو بھائی، یہ وہی کہہ رہے ہیں جو کنوارے ہیں، شادی شدہ بتائیں کروں باتیں، کیمرہ میری طرف ہے، تم ڈر کے کیوں بیٹھے ہو؟ 6 مہینے سے زیادہ عزت کی روٹی نہیں مل سکتی ہے، جھولی پھیلا کے کہا کرو اللہ جھولا سلامت رکھ۔ یہ بیوی آپ کی کہ آپ 70 سال کے ہیں اور وہ 65 کی، آپ 68 سال کی ہے نا، تو پھر بھی تم ایک آواز دیتے ہو توڑ کے مانے لا دیتی ہے۔ کل 8 بیٹے تو ہوں گے، تیری ایک آواز پر توڑنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، بہوؤں پہ بیٹوں پہ گھمنڈ کر کے عورت کی ناقدری نہ کرنا۔ آپ کی زندگی اسی وقت تک بادشاہی کرتی ہے جب تک آپ کا ہمسفر آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ بھی قدر کیا کرو اس کی، یہ نہیں کہ عورت پیر کی جوتی بنا دی گئی ہے۔ چلو بات بیٹھ نکل، یہی تھا نا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو پل سسرال کی بھیک پہ رہا وہ بھی کہہ رہا دودھ تلا۔ صحیح بات ہے۔ ہاں بھئی بلٹ لے کے مر جاؤں، بلٹ لے کے 8 دن بعد کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کوئی ہو تو بکواؤ یار۔ کیا ہو گیا؟ کہہ رہا تیل بڑا کھا رہی ہے۔ یہ اوقات ہے داماد کی، اور داماد بھی بعد نا بڑے دیوس قسم کے ہوتے ہیں، سسرال میں پڑ جا تو نکل تھوڑی رہا، کیونکہ زندگی میں کبھی اتنی عزت ملی نہیں ہوتی ہے، پہلی بار ہی نہیں عزت ملی ہے گھٹیا انسان کو اتنی، تو ہمیں کھانے پلا کے سو رہا، اٹھ ہی نہیں رہے۔ رحم کرو، داماد کی عزت تب ہوتی ہے جب داماد سسرال میں کم جائے۔ زیادہ تو نہیں جاتے ہو آپ لوگ ہیں جی؟ عید کے چاند کا سلام کرنے الگ جا رہا، پھر صبح کو عید کا کرنے الگ جا رہا۔ کہاں سے؟ احمد آباد سے؟ ہاں تو شکر کرو کہ مجبور ہو۔ لیکن یہ بتاؤ دیوالی سے آ کے یہاں جتنے دن رہو کچھ دنوں میں سسرال میں کتنے رہو؟ یہ بتاؤ، مہربانی کرے ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں۔ بے شک زندگی کم کھائے اور غم کھائے سے چلتی ہے۔ میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو عورت ایک بار یہ کہہ دینا کہ میں نے تمہارے گھر میں سکھ نہیں دیکھا، اللہ اس کے 70 سال کی ساری نیکیاں ختم کر دیتا ہے۔ ایک بار اگر یہ بول دینا کہ میں نے تمہارے گھر میں سکھ نہیں دیکھا ہے تو کتنے سال کی نیکیاں؟
اتنی اس نے پوری زندگی میں اس کی 3 پشتوں میں نیکیاں نہیں ملیں گی، کیونکہ میت پہ بھی بیٹھ رہی ہے تو وہاں بھی چغلی کرتی ہے. اور ایک بار یہ کہنے میں کہ میں نے شوہر کی زندگی میں سکھ نہیں دیکھا، 70 سال کی نیکیوں میں آگ لگ رہی ہے. میری بہن ڈر، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اور جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تو کچھ بھی کرے اور جنت میں جائے. اور سن سستی بھی بڑی ہے، اتنی سستی ہے کہ تو شوہر کی رضا پہ راضی رہے، 5 وقت نماز ادا کرے. محبوب فرماتے کہ 5 وقت کی نمازی ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، جب وہ مرے گی تو اس کی قبر میں تختے لگتے وقت ہی اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان. پھر بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی. کیا بات ہے. ایک دوسرے کی لمبی عمر کی دعائیں مانگیں، رشتے نبھا کے چلے، پیار بانٹے، لکڑے بہن بھائی کو ایک دوسرے سے محبت گہری رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ فون کرتی ہے بھیا ہاں بیٹا ہاسپٹل میں کچھ کام تھا. کیا کام ہے؟ 10,000 کی ضرورت ہے. کہہ رہا پگلی اب کرا فون، ابھی 5 منٹ پہلے بھورا لے گیا 5,000. یہ 5 منٹ پہلے بھورا تھا. کسی کا نام ہو تو برا نہ مانی، کیونکہ یہ عام نام ہے اس لیے میں لے رہا ہوں. 5 منٹ پہلے کروا پیسے لے جائے گا، 10 منٹ پہلے بدھا سائیکل لے جائے گا. جب کوئی مانگ ارے یار اب کہہ رہا لکیریں دیکھیو برکت نہیں ہے. سن اور کان کھول کے سن، برکت ان کے رزق میں ہوتی ہے جو اپنے آگے کا اٹھا کے دوسرے کو کھلانے کا جگر رکھا کرتے ہیں. بے شک بے شک. ہر ایک کو اللہ برکت نہیں دیتا، انہی کو ملتی ہے جو اپنے آگے کا اٹھا کے کسی کو کھلانے کا جگر رکھتے ہیں. کچھ تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. بہن نے فون کرا، کہہ رہے اٹھا فون، اٹھا. بیٹے سے کہہ رہا اٹھا فون. بہن نے کہا بھیا کہاں؟ کہتے باہر گئے باہر. اور کہہ رہا دعا کرو میرا بیٹا غوث پاک کا غلام بن جائے. لے بھائی جھوٹ تو سکھا کے لے رہا، بغداد والے کا غلام ہم بنا دیں گے. اے بنیاد غلط کر دی تو نے. مٹی کی عمارت پہ کبھی محل کھڑے نہیں ہوتے، بنیاد مضبوط ہو تب عمارت مضبوط ہوتی ہے. سکھا رہے خود ہی کہہ رہا کہ ابا گھر میں نہیں ہے. کس لیے؟ 1000 روپے نہ مانگ لے بہن. یہ کنڈیشن ہے ہماری. سنیں اور کان کھول کے سنیں. مجھے وہ لفظ بہن ابھی بھی حضرت کی زبان کا نکلا ہوا کانوں میں گھوم رہا ہے، اس لیے میں اس پہ بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے. آپ فون کھلے رکھا کریں. آپ کا یہ عام اعلان رہنا چاہیے میرا کوئی بھی رشتہ دار اگر میں کسی کے کام آ سکتا ہوں نا تو آدھی رات آواز دینے کھڑا ہو جاؤں گا. اور جب کوئی تمہارے دروازے پہ آئے نا تو دروازے بند نہ کیا کرو، کھول دیا کرو. اس لیے شکر ادا کیا کرو، رب نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا بنایا ہے. کیا بات ہے. بھائی میں اگر آج آپ کے دروازے پہ آیا ہوں تو یہ سوچ کے آیا ہوں کہ آپ اس لائق ہیں، اور آپ یہ سوچ کے شکریہ ادا کرو کہ یہ میرے دروازے پہ کھڑا ہونا چاہتا، میں بھی اس کے دروازے پہ کھڑا ہو سکتا تھا. بے شک. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں ہو سکتا ایسا. کہہ رہا نا اگر بہن کہتے خون دے دیو بیٹا ہاسپٹل میں ہم سارے خون دے چکے اور آپ بچو آپ دے دو، تو بیوی کہہ رہی نا یہ مر جائیں گے، یہ تیرے خون پینے سے نہ مرا، ہانجے کو خون دینے سے مر جائے گا. یہ کنڈیشن. اور سنو اگر چاہتے ہو نا گھروں میں برکتیں ہوں تو میں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ شوہر کے پریوار کے معاملات میں آپ نہ بولا کرو، اور میں شوہروں سے کہنا چاہوں گا بیوی کے پریوار کے معاملات میں آپ کام نہ رہا کرو. یہ بھی بڑا ہو رہا ہے. جس کی اپنے گھر میں نہیں چل رہی سسرال میں کہہ رہا نہیں وہ رشتہ نہیں ہوگا کیونکہ مجھ سے نہیں پوچھا تھا. لے جسے داماد بنا کے ہم پریشان ہو گئے، اب دوسرے کام اس کے مشورے سے کریں. اور داماد کم خڑوس نہیں ہوتے. سسرال میں آ جائے شادی 9 دن پلوا بھی لا رہا ہے، لکڑی بھی چروا کے لا رہا، تیل بھی لا رہا. جب کھانا تیار ہو گیا داماد غائب. کہنا کہاں نا وہ تو ناراض ہیں. لے بھائی 9 دن سے کھاٹ توڑ لیا تھا، روٹی کے ٹائم ناراض ہے. کہا کیوں کہ ابا ہی آگے بلانے آپ. صحیح ہے نا؟ 9 دن سے یہیں پڑا تھا. تو کہہ رہی اللہ پریشان نہ ہو، بھائی کو کہہ رہی ہے اللہ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تیرے پاس، میں ہوں نا تیرے پاس. خدا کی قسم
کھا کے کہتا ہوں ان لہجوں کا احترام کیا کرو، ان آوازوں کی قدر کیا کرو. جب کوئی قبرستان چلا جاتا ہے وہ لوگوں کو نہیں آتا ہے، لیکن جب اگر تم چاہتے ہو اس کی آواز کو سنو، اس کی باتوں کو سنو، تو ان کی باتوں میں اس کی باتیں ملتی ہیں، ان کے لہجے میں ان کا لہجہ ہوتا ہے، ان کی آواز میں ان کی آواز ہوتی ہے، ان کی ڈانٹ میں ان کی ڈانٹ ہوتی ہے، ان کے مشورے میں ان کا مشورہ ہوتا ہے. جب حضرت علی نے آخری وصیت بیٹوں کو کی تھی، فرمایا تھا حسنین جی بابا آج کے بعد کبھی تمہیں خاتون جنت کی ضرورت پڑ جائے تو میری زینب کے قدموں میں آ جانا اور اس سے بات کرنا. اس لیے جو آج تک تمہیں فاطمہ بتاتی رہی ہے آج کے بعد تمہیں زینب بتاتی رہے گی. اس لیے غور سے تو دیکھو آج پتہ چلا ہے کہ زینب کے لہجے میں فاطمہ کا لہجہ نظر آیا. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد مراد آبادی، نعرہ تکبیر. واہ واہ، بہت اچھا مفتی صاحب. تو کھل کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے میں نے یہ کہا تھا تھک گئے ہوں تو کھل کے بولے سبحان اللہ. اجی کوئی نہیں ہے، اجی کیسے بھی ہم تو لیں گے نبی کا نام، تھکے کہو یا بغیر تھکے کہو، ہے نا؟ بولو ذرا سبحان اللہ. جیو سلامت رہو، اپنوں کے لیے وقت دیا کرو، بہنوں کو بڑا مان بھائیوں پہ ہوتا. کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں اپنے رشتوں کی قدر کر لو، اپنے رشتوں کی قدر کر لو. سوئی 1 گھنٹے کے اوپر جا رہی ہے، اب کسی فرمائش کی گنجائش نہیں ہے. یقین کرے میں آپ کو سچی بتاؤں، منتری بھی فون کرتا نا تو میں جتنی دور سے چل کے آیا ہوں، میں آ نہیں سکتا تھا. یہ تو میرے حضرت کا حکم تھا کہ مجھے ہر حال میں آنا پڑا، ہر حال میں آنا پڑا. ہماری نیند نا گاڑیوں میں پوری ہوتی ہے. حضرت نے فون کیا اور میں اٹھا ہی نہیں پا رہا ہوں. جب میں نے ادھر سے کیا، حضرت کا ڈائریکٹ جملہ تھا سو لیے. کیا بات. میں نے کہا جی سو لیا. گاڑیوں میں الٹے سیدھے پڑھ کر نیندیں پوری ہوتی ہیں نا. 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر سفر کر کے آنا، پھر بولنا. ہمیں جہاں جگہ مل جائے وہی سو جاتے، کبھی کبھی چائے پیتے پیتے سونے لگتے. یہ کنڈیشن رہتی ہے. روز بولنا ہے خدا آپ کی محبتوں کو سلامت رکھ کے. میں ان محبتوں کا قرضہ نہیں اتار سکتا ہوں. آپ نے 3 سال 4 سال یا جتنے سال بھی انتظار کیا، یہ میں اس کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ سچی بات ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کا کمال ہے. آپ مجھے جانتے ہوں گے، آپ کو جاننے لگ گئے ہیں، ہے نا؟ بہت اچھا لگا اور ہونا چاہیے تھا اس مجمع کو ایسے، کیونکہ میرے استاد کی رشتہ داری کا معاملہ ہے نا. تو حکم ہوا آنا ہے تو میں آ گیا. بس میری بات سن لیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. اور میں بات ختم کرنے لگوں. میں بھوکا پور کے ہیں بھائی کے بھوکے پھڑواؤ گے کیا ہماری؟ تو 1 گھنٹہ اور بولے، کل والے گولی نہ مار دیں. ادھر سے آدھا گھنٹے کی ہے تو کیا کرو 1.5 گھنٹہ کر دو. سنیں میری ایک بات سنو. اتنا بڑا علامہ ممبر پہ ہو، اتنا بڑا عالم جس کو صبح درسگاہ سنبھالنی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں کا فیوچر لگا ہوا ہے. کیا بات ہے. ہمیں انہیں زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس راضی ہو جائے. تو میری بھائی میری بات سن لو. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ یہ چلے گئے تو پھر میں کس کام کا رہ جاؤں گا. نہیں 3 سال سے انتظار کر رہے ہیں میرے بھائی. تو میری بات تو سن. میں نے پھر آپ سے کہا کہ اگر ہر آدمی یہ کہہ دے کہ 3 سال سے، پتہ ہے لوگ 6 سال سے لائن پہ لگے، پھر تو وہ کڈنی پھیپھڑے بیچ لے نکال کے، ہے نا؟ دیکھو کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دل نکل جائے، اتنا چھوڑ دو کہ دوبارہ میں خوشی سے آ جاؤں. ہاں جی سنو منع کرو. ہاں مجھے پسینہ دیکھ رہے ہو کتنی ٹھنڈ میں کتنا آ رہا ہے. سچی بات ہے نہ ہو رہی. کیا بات ہے. سب تمہاری طرح جوان تو نہیں. وہ دیکھو جیکٹ پہنے بیٹھا میرا بھائی 18 سال کی عمر میں، ہے نا بھیا؟ یہ پرانے چاول ہیں، چکر میں نہ پڑ لکیے نا. 4 جوان لگ جائیں گے اس بوڑھے آدمی پہ بھی. ہاں بس حضور کا شجرہ سننے فرمائش ہو رہی ہے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. آپ کا قرضہ باقی رہا، کبھی پھر آئیں گے تو پھر سنا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جا رہے ہیں، اللہ کرے اگلے سال آپ مدینے جائیں اور پھر مجھے بلائیں. کہہ دو آمین. ہاں جی یہ لوگ مدینے جا رہے ہیں تو حضور کے شہر جانے والوں کے قدموں کی برکتیں ہیں. ملاقات ہماری آپ کی ہو گئی ہے.
خدا کرے کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کا شہر نہ دیکھ لیں. ہاں آمین کہہ دو سارے لوگ. اللہ کرے ہم ماں باپ کے ساتھ مدینے جائیں, اور ماں باپ کے ساتھ مدینے جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ماں ساتھ ہو یا باپ ساتھ ہو پھر مزہ کچھ اور ہے. وہ ایک بندہ نا ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرتا رہا, تھک گیا نا, اس نے ماں لٹا دی, اور لٹا کے نا اب ماں کے تلووں میں جھانک رہا. امی بوڑھی تھی, اس نے کہا کیا دیکھ رہے پاگل؟ اس نے کہا امی جنت ڈھونڈ رہا ہوں. حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہا میں دیکھ رہا ہوں جنت کدھر ہے. اس نے حرم شریف میں لیٹے لیٹے نا بوڑھی نے دوپٹہ اٹھا دیا. وہ کہتی مالک میرے بیٹے کی نظر خالی نہ موڑنا, یہ جو دیکھ رہا ہے. اس نے ماں کے تلووں میں جھانک کے دیکھا نا, اللہ نے اسے حرم میں بیٹھے بیٹھے جنت کے محلات کا نظارہ کرا دیا. اس نے کہا تھا, سچ کہا تھا میرے نبی نے, ماں کے قدموں کے نیچے, ماں کے قدموں کے نیچے. خدا کرے کہ ماں کے ساتھ مدینے جائیں اور ماں کے ساتھ اللہ کے حضور پھر جھولی پھیلا کے دعائیں مانگیں, اور وہاں ماں کے قدم پکڑ کے کہیں مالک اس محسنہ کے صدقے میں میرا حج قبول کر لے. پھر دیکھنا نیکیوں کا مزہ کتنا آئے گا, ہے نا. دعائیں مانگا کرو, اللہ ماں باپ کے ساتھ حج کرا دے. کہہ دو آمین. اے بی بی کے ساتھ جا رہے آپ نینی تال گھومنے, اوپر سے گاڑی گری مر گئی. کبھی ماں کے ساتھ مدینے جا, کبھی باپ کا ہاتھ پکڑ کے مدینے لے کے جا, اور کہ ابا چل تو نے بہت میلے دکھائے ہیں, میں تجھے حضور کا شہر دکھانے لے جا رہا ہوں. کہو نا کبھی ایسے, پھر دیکھو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. اب بولو ذرا سبحان اللہ. آپریٹر صاحب جہاں کے لیے بھائی صاحب, اتنا اچھا ساؤنڈ آپ کا بول رہا ہے, بہت بہت شاندار ساؤنڈ آپ کا. کون ہے ساؤنڈ والے؟ سوار کے بہت جلسہ کرایا کرو, ان کا ساؤنڈ لگوایا کرو. بہت اچھا بول رہا ساؤنڈ. اس ساؤنڈ پہ بولنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ ہے کہ میں سنگل پسٹن کا آدمی ہوں, تھوڑا شرم کرے گا, اتنا کمزور ہے نا. ہاں 1.25 گھنٹے سے اوپر سوئی چلی گئی ہے. مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا. آپریٹر صاحب تھوڑا صحیح کو دے دیں تاکہ مجھے سانس لینے میں آسانی ہو جائے. سنو بھائی, جب کیسے بولیں سبحان اللہ, سمجھ جانا مولوی کی سانس پھنس گئی ہے, اور مولوی لمبی سانس لینا چاہ رہا ہے. آپ جتنی زور سے سبحان اللہ کہو گے اتنی لمبی سانس مجھے مل جائے گی, ٹھیک ہے. ورنہ بھائی استاد کا شہر ہے, باقی تو پریشر کروں گا نہیں. استاد کے رشتہ دار ہیں میرے, تو میں کچھ کہوں گا نہیں. آپ سبحان اللہ کہو تب بھی, نہ کہو تب بھی, کیونکہ ہمارے حضرت کے شہزادے کا حکم ہے شجرہ پڑھ کے اٹھنا, ورنہ نام اعمال لیے بیٹھے ہیں, ڈائری انہی کے پاس ہے, ٹھیک ہے. آپ بول سکتے تو بولے سبحان اللہ. ہاں جی دیکھو, یہ مت سوچنا مولوی اب شروع ہو گیا, ڈنڈی مارو, اب اسی پوری کرنے دو. تراوی ہوتی تھی, تراوی تو پہلی رکعت میں جا کے نا بڈھے بڈھے بھی اس کی نالی پہ بیڑی پی رہے ہیں. جب دیکھا کہ رکوع میں گئے اور اکثر دوسری رکعت چھوٹی کرتے امام لوگ, تو گئے پھر سلام پھرا, پھر بیڑی پہ آ گئے. امام صاحب کو پتا چل گیا انہوں نے پہلی چھوٹی کر دی, دوسری لمبی کر دی. ایک بڈھے نے نا اتارا رومال کندھے سے کہ لے تو ہی پڑھتا رہے. یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ مولوی پھنس گیا, آپ تو نہیں, یہ نماز جنازہ نہیں ہے کہ تکبیریں پوری کر کے رکا جائے گا. آپ سبحان اللہ بولو گے تو میں پورا کروں گا, ورنہ جیسے تیرے پرمل ویسے میرے گیت, ٹھیک ہے نا. بولے ذرا سبحان اللہ, اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ یہ آواز مدینے جانے والوں کے ساتھ حضور کے شہر چلی جائے, تاکہ یہ جا کے کہیں حضور ہم نے اتنے لوگوں کو تڑپتے دیکھا ہے, کاش آپ اشارہ کر دے کہ یہ ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. حضور بہت لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب حاجی حج کو جاتے ہیں تو حاجی نہیں روتا ہے, حجم نہیں روتی ہے جتنا چھوڑنے جانے والے روتے ہیں. وجہ کیا؟ اس لیے کوئی نہیں روتا کہ یہ مر نہ جائے, لوٹ کے نہ آئے. وہاں تو لوگ مرنے کی تمنائیں لے کے جاتے ہیں نا. پھر چھوڑنے والے کیوں روتے ہیں؟ وہ اس لیے روتے ہیں کاش اس کے ساتھ ہم بھی مدینہ جا رہے ہوتے, مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا, وہی گلزار آنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر, مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا, مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. یہ سوچ کے صدا لگائے کہ آواز مدینے جانے والوں کے ساتھ حضور کے روزے تک پہنچے, اور حضور ان سے کہیں جاؤ اس بار تم آئے ہو, اگلی بار سارے دیوانے آنے والے ہیں, ہے نا. اور حضور کی بارگاہ سے کوئی بعید نہیں, کوئی مشکل
نہیں ہے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، حضور جسے چاہے بلا دے۔ اور نوجوانوں آپ دو کام کر لو، مدینہ ضرور جاؤ گے، اور صرف مدینہ نہیں بغداد شریف بھی جاؤ گے، روزی حلال کھایا کرو، سچ بولا کرو، مدینے ضرور جاؤ گے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ دو کام کرنے چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ سارے حرام کے طریقے۔ رضا اللہ کارڈ کوئی بھی ہو، سارے کارڈ اپنی جگہ ہے، رب کی بندگی کا کارڈ اپنی جگہ ہے۔ ہمارے لیے مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ ابھی کسی نے نعرہ نہیں لگایا، محفل میں سے کوئی نعرہ لگا لیتا کہ میں سستا لوں پھر سجدہ شروع کروں۔ اللہ یا رسول کیا بات۔ اب ذرا بول دیں آپ سبحان اللہ، ایسی سبحان اللہ نہیں، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، سبحان اللہ مانگ رہا ہوں، اتنی زور سے بولو کہ میری تھکن اتر جائے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشع، متوشع کے بیٹے لبکنے کنام، لبکنے کنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے سلال، سلال کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخل، ناخل کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے وام، وام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاب، کاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، بس آخر میں اتنا کہوں گا، مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ، اور زور سے لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ربی من کل ذنب واتوب الیہ، السلام علیکم۔ مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں شہریار علم تاجدار علم، شہریار علم تاجدار علم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت
رحمت لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم. آپ لوگ بیٹھ جائیے، شیرینی کا انتظام ہے. بڑی خرید ہوتی ہے، کسی کے مار دے تو خرید گئے ہیں لینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.